السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر اردو گرامر لیکچر نمبر 16 ہے۔ سب سے پہلے حسب سابق ایک شعر تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب، تھی وصل میں بھی فکر جدائی تمام شب، وہ آئے تو بھی نیند نہ آئی تمام شب۔ عزیز طلباء، آج ہم فعل تام اور فعل ناقص کے متعلق گفتگو کریں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں فعل تام اور فعل ناقص۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے بات ثابت کرے۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے لیے بات ثابت کرے، چاہے وہ بات مثبت ہو چاہے منفی ہو، یعنی فاعل کے لیے وہ بات ثابت کر دے، اسے فعل تام کہتے ہیں۔ پھر چاہے وہ فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی ہو، یعنی دونوں صورتوں کے اندر فعل اپنے فاعل کے لیے اگر بات ثابت کر دیتا ہے تو اسے فعل تام کہتے ہیں۔ چند ایک مثالیں دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ فعل لازم کی مثال سعید گیا۔ اب جانا فعل ہے اور فاعل کے لیے بات ثابت کی جا رہی ہے کہ سعید گیا، اب بات ثابت ہو گئی۔ بارش ہوئی، ہونا فعل ہے، بارش فاعل ہے، اب فاعل کے لیے بات ثابت ہو گئی۔ ندیم رویا، اب رونے کو فاعل کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل تام وہ ہے جو اپنے فاعل کے لیے بات کو ثابت کر دے۔ کلیم آیا، یہ تو فعل لازم کی مثالیں تھیں۔ اس کے بعد فعل متعدی کی مثالیں دیکھیں۔ فعل متعدی کی مثال سعید نے خط لکھا۔ سعید نے خط لکھا، اب فعل جو ہے وہ بات فاعل کے لیے ثابت کر رہا ہے، اب اس کے لیے مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ سعید نے لکھا تو اب اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ خط لکھنا جو ہے وہ کس کے لیے ثابت ہو رہا ہے؟ سعید کے لیے، یعنی کہ فعل وہ ہے جو اپنے فاعل کے لیے بات کو ثابت کر دے۔ عبد الکریم نے کتاب پڑھی، اب پڑھنے کو ثابت کیا جا رہا ہے عبد الکریم کے لیے، لیکن اگلا سوال وہی ہے کہ وہ وہاں پر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ عبد الکریم نے پڑھی، اب کیا چیز پڑھی؟ اخبار پڑھی، کتاب پڑھی، کیا چیز پڑھی؟ اب اس کے لیے جو بات کو ثابت کرنا ہے۔ شکیل نے پانی پیا، اب یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بات فعل جو ہے فاعل کے لیے بات ثابت کر رہا ہے۔ اب یہ تو تھی مثبت مثال ہے، اگر ہم اس کو منفی میں لے آئیں گے تب بھی وہی بات بنے گی۔ سعید نہیں گیا، بارش نہیں ہوئی، تو اب نہ ہونا جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ ندیم نہیں رویا، تو اب اس کے لیے بھی وہی بات آ گئی کہ ثابت کرنا یا ثابت نہ کرنا، یعنی کہ فعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاعل کے لیے کوئی بھی بات ہے یا تو وہ ثابت کرے گا یا اس کو جو ہے منفی میں لے آئے گا، تو اسے ہم فعل تام کہیں گے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہ ہوں، یعنی کہ ایک اسم ہو اس کے ساتھ دوسرے اس کی صفت کا ذکر کرنا ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ صفت کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو معنی مکمل نہیں ہوں گے۔ لیکن فعل ناقص جو ہوگا اس کے لیے وہ لفظ آخر میں جو لفظ ہے لکھا ہوا ہے وہ ہوگا۔ اب فعل ناقص کون کون سے ہیں اس سے پہلے چند ایک مثالیں آپ کو دیکھیں، بات سمجھ آئے گی۔ سلیم سچا تھا، اب اس کے اندر تھا فعل ناقص ہے، سلیم کے آگے صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر ہم سلیم تھا تو پھر بات مکمل نہیں ہو سکتی، اس لحاظ سے کہ بات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفت ایک اسم کے ساتھ ذات کے ساتھ اس کی صفت کا لایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بشیر برا نہ تھا، اب اس یہاں پر نفی کے معنی میں آ گیا، برا نہ تھا۔ شمیم اچھی نہ تھی، اس کے اندر بھی اس کی صفت کے بغیر اگر آ جاتا ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی، صفت جب تک لائیں گے بات مکمل ہو جائے گی۔ کریم شفیق تھا، تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو فعل ناقص کے اندر ہے۔ اب فعل ناقص کون کون سے الفاظ ہمارے سامنے ہوتے ہیں؟ فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس میں ہے، ہیں، ہوگا، تھا، رہا، صحیح وغیرہ جو ہے یہ سارے کے سارے فعل ناقص ہے۔
تو امید ہے یہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گے۔ اللہ حافظ۔